عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، یقیناً ایک ایسا تاریخی دل خراش واقعہ ہوا ہے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے، مگر شاید بہت سارے ویورز کو، بہت سارے ناظرین کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ دن فقط یہی واقعہ نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے بھی اسلامی تاریخ کے بڑے امپورٹنٹ، بڑے ہی امیزنگ واقعات اس دن ہوئے۔ آپ ذرا سب سنتے جائیے گا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول کی گئی وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت آدم کی جو پیدائش ہوئی، دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی 10 محرم۔ اسی دن انہیں جنت میں بھی داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ بیسکس آف دا ورلڈ جو ہیں وہ 10 محرم والے دن پیدا کیے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، آپ کا جو برتھ ڈے ہے، آپ کی بھی جو پیدائش کا دن ہے وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ پھر اسی طرح اسی دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آگ سے نجات ملی تھی، جو آگ گلزار بنی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ناظرین، دیٹ واز آلسو دا ڈے آف عاشورہ، وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے طوفان کو کون نہیں جانتا، مگر اس طوفان سے جو فارغ ہونے کے بعد ان کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر جو یہ بادشاہت، یہ ملک عظیم آپ کو جو عطا کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، جو مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے، کتنا مشکل وقت آپ نے گزارا، مگر جو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والا دن تھا، یعنی اس مصیبت سے نجات کا جو دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا جو ذوف دور ہوا، قرآنی واقعہ ہے کہ آپ کی بینائی میں جو کمزوری تھی وہ جو دور ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، مگر اس گہرے کنویں سے جو نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی بیماری کو آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنی پرابلمز تھیں، مگر اس تکلیف کو جو دور کیا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ ناظرین، بارش دنیا میں جو سب سے پہلی نازل ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلی امتوں میں مشہور تھا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو 24 واقعات، انسیڈنٹ اور ایونٹس بتائے جو اس دن ہوئے، اور 25واں پھر وہ واقعہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے رفقا کو بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں جو شہید کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسلامی تاریخ کا تاریخی ترین دن ہے، ہسٹوریکل دن ہے، اور اس دن بہت بڑے بڑے اسلامی واقعات ہوئے۔ اگر کسی کا ذہن ہو تو وہ سوچے کہ اس دن میں اللہ کی رحمت کو کس قدر پکار سکتا ہوں، کس قدر عبادت کر سکتا ہوں۔ جو رب حضرت یوسف کو گہرے کنویں سے نکال سکتا ہے، جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، جو حضرت ایوب کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ کے لیے عاشورہ کے دن فرعون سے نجات کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے، وہ رب کریم میری مشکلوں کو بھی دور فرما سکتا ہے، وہ رب کریم میرے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو یہ دن ہم نے عبادت میں، رب کو پکارنے میں، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں گزارنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں اسی طرح التجائیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔